بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے اصول فقہ کی اجرا کیا تھا، وہ اجمالی طور پر تھا۔ اس سال اصول فقہ کی تفصیلی اجرا شروع کریں گے۔ تفصیلات میں جو اصطلاحات ہے اس کی تعریفات کی وضاحت بھی ہوں گی، اس میں قواعد اور جو جزیات ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں پہلے خاص کی تعریف ہم نے کل یہ کی تھی کہ فالخاص لفظ وضع لما معلوم علی الانفراد او کل اسم وضع لمسمى معلوم علی الانفراد، یہ کی تھی۔ تو خاص کی آج ہم اقسام بیان کر رہے ہیں۔ خاص کی باعتبار تعین 5 قسم ہے۔ باعتبار تعین چونکہ ہم اصول فقہ کی اجرا کر رہے ہیں اور ہم جب مثال بیان کریں گے کہ فعصا فرعون الرسول، اس میں آپ خاص کی تعین کریں، تو جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے آپ خاص کی تعین نہیں کر سکتے۔ تو باعتبار تعین خاص کی کل کتنی قسم ہے؟ 5 قسم ہے۔ خاص شخصی، خاص نوعی، خاص جنسی، خاص وصفی اور خاص عددی۔ خاص شخصی کسے کہتے ہیں؟ خاص شخصی وہ ہے جو ذات معین پر دلالت کرے، جو ذات معین پر دلالت کرے، جیسے کہ لفظ زید، یہ زید جو ہے یہ ذات معین پر دلالت کر رہا ہے، ذات معین پر دلالت کر رہا ہے۔ جیسے کب پڑھا ہو جائے داؤد، یہ ذات معین پر دلالت کر رہا ہے، اس کا ذات معلوم ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ داؤد کون ہے، یہ ذات شخص معین ہے۔ ایک ہے نوع، خاص نوعی، جس میں 2 باتیں ہوں۔ نوع اس میں تعدد تکثر اشخاص اور افراد کے لحاظ ہوتا ہے۔ جو تعدد ہوتا ہے اور تکثر زیادتی ہوتی ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ اشخاص اور افراد کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ دوسری بات، احکام شرعیہ اور مقاصد کے لحاظ سے کوئی فرق نہ ہو، تفاوت کوئی نہ ہو، احکام شرعیہ اور مقاصد کے لحاظ سے اس میں کوئی تفاوت ہو، جیسا کہ رجل، یہ ایک نوع ہے، یہ ایک اہل اصول کے نزدیک اس کے افراد متعدد ہو سکتے ہیں۔ یہ ذبیح بھی رجل ہے، زید بھی رجل ہے، عمر بھی اور بکر بھی، یہ سارے متعدد ہے، لیکن زید، عمر اور بکر احکام شرعیہ میں متحد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زید نماز پڑھے گا اور عمر نماز نہیں پڑھے گا، بکر روزہ رکھے گا اور عمر روزہ نہیں رکھے گا۔ اور اسی طرح مرأہ، یہ بھی نوع ہے اہل اصول کے نزدیک، اس کے افراد متعدد ہو سکتے ہیں، فاطمہ، عائشہ، زینب وغیرہ، اور احکام شرعیہ میں متحد ہے، احکام شرعیہ میں متحد ہے۔ تو نوع کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی، جس میں تعدد تکثر اشخاص کے اعتبار سے ہو اور احکام شرعیہ اور مقاصد کے لحاظ سے کوئی تفاوت نہ ہو، جیسے کہ رجل اور امرأۃ۔ دوسرا ہے خاص جنسی۔ خاص جنسی میں بھی 2 چیزیں یاد رکھیں، جو ذات معین کے لیے وضع ہو، کس کے لیے وضع ہو، اور اس میں افراد کا تعدد ہو، افراد کا تعدد ہو۔ نوع میں بھی افراد کا تعدد تھا اور جنس میں بھی افراد کا، لیکن اس افراد میں اغراض اور مقاصد میں تفاوت ہو، اس افراد کے جو اغراض ہے اور مقاصد ہے اس میں کیا ہو، تفاوت ہو۔ جیسے کہ انسان، یہ اہل اصول کے نزدیک جنس ہے، کیا ہے، یہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، معنی، اور وہ معنی معلوم جو ہے وہ ہے حیوان ناطق، وہ کیا ہے، اور حیوان ناطق کے 2 افراد ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، مرد کے اغراض جدا ہے اور عورت کے اغراض جدا ہے۔ تو جنس ذات معین کے لیے وضع ہو، افراد کا تعدد ہو۔ یہ نوع جو ہے یہ بھی تعدد تکثر پر دلالت کرتا ہے، جنس بھی افراد کی تعدد اور تکثر پر، لیکن نوع میں احکام شرعیہ کے لحاظ سے تفاوت اور جنس میں اغراض اور مقاصد کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے۔ ایک ہے
خاص وصفی، خاص یا دوسرا نام لے لے بالفاظ دیگر خاص المعنی، جس کو ہم نے تعریف میں کہا تھا کل لفظ وضع لمعنی معلوم، معنی معلوم۔ خاص وصفی کسے کہتے ہیں؟ خاص المعنی متعین معنی اور متعین وصف پر دلالت کرے، جو متعین معنی اور متعین یہ خاص وصفی ہے، خاص معنی ہے، جیسے کہ علم اور جہل۔ علم یہ معنی معلوم پر دلالت کر رہا ہے، علم کا کیا معنی ہے؟ دانستن، اور جہل جو ہے یہ بھی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، عدم علم۔ تو خاص وصفی کو سمجھ گئے؟ آخری پانچواں خاص عددی، خاص عددی جو متعین عدد پر دلالت کرے، متعین عدد گنتی پر دلالت کرے، جیسے کہ اسنان ہم نے وضع کیا ہے 2 کے لیے، ثلاثتن 3 پر، مئتن 100 پر، الفن 1000 پر دلالت کرتا ہے۔